جی، سویڈن میں جو سویڈن کے دارالحکومت ہے وہاں پر عید والے روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن پاک کو نذر آتش کیا جاتا ہے، ان کے اوراق کو پاڑا جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہے انتہائی شرمناک عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کرنی چاہیے، لیکن ہم اس واقعے کے حوالے سے تو معلومات رکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے کی تفصیلات اور اس کے پس منظر کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو آج ہم اپنے اس ویلاگ میں اس حوالے سے اپنے ناظرین کو جو اس حوالے سے جو معلومات ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مظاہرہ ہوا کیسے اور اس کی اجازت کیسے دی گئی اور یہ شخص کون ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو شخص ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا کوئی بھی مذہب نہیں ہے اور میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، اور یہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی یورپین شخص نہیں ہے، یہ عراقی نژاد شہری ہے، 37 سالہ شخص ہے۔ اس کا نام جو ہے سلوان مومیکا ہے اور یہ 5 سال پہلے عراق سے ہجرت کر کے سویڈن آتا ہے اور اس وقت اس کے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ میں نے یہ احتجاج اس لیے کیا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کے بارے میں یا حوالے سے پابندی لگا دی جائے کہ یہاں پر سویڈن میں قرآن پاک کو ممنوع قرار دی جائے، یہاں پہ اس کا پڑھنا اور یہاں پر قرآن شریف کو لے کر آنا۔ اس حوالے سے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کوئی 5 سے 6 مہینے پہلے جو سویڈن میں پولیس کو درخواست دی تھی کہ وہ اسلام مخالف ایک مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر جو سویڈن کی جو مقامی پولیس ہے انہوں نے ان کو اجازت نہیں، انہوں نے بار بار سویڈن پولیس کو مختلف طریقے سے درخواستیں دیں اور جو ان کی درخواستیں مسترد کی تھی اس کو چیلنج کیا گیا، لیکن پھر بھی جو سویڈن کی پولیس ہے انہوں نے اس کی ان کو اجازت نہیں دی، جس کے بعد انہوں نے ایک وکیل کیا اور جو مقامی عدالت ہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں جو بات کریں، جس مذہب کے خلاف وہ مظاہرہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو اجازت دی جائے۔ 3 مہینے کی جو عدالت میں قانونی جنگ لڑنے کے بعد عدالت نے پولیس کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اب جس مسجد میں انہوں نے احتجاج کرنا تھا یہ بہت بڑی مسجد ہے اور یہاں پہ سویڈن کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ وہاں پر جو عید کے روز انہوں نے اس احتجاج کا جو ہے وہ عید کا روز کا جو ہے انہوں نے انتخاب کیا تھا، تو وہاں کے جو امام ہیں ان کو جب اس حوالے سے معلومات ملی تو وہ بھی کورٹ میں گئے اور پولیس سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ شخص بے شک جو بھی چاہتا ہے، جو بھی مظاہرہ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، لیکن یہ جو مسجد کا مقام ہے اور عید کا روز ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر عید کے روز بھی یہ کرنا چاہتا ہے تو بے شک وہ کر لے، لیکن یہاں پر جو عید کے روز 10,000 سے زائد مسلمان عید کی جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں اشتعال پیدا ہوگا، اس لیے اس احتجاج کا مقام تبدیل کیا جائے۔ عدالت نے جو اس مسجد کی جو امام کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہیں پر احتجاج ہوگا جہاں پر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اور ویسا ہی ہوا اور وہاں پہ پولیس کی ایک باری نفری موجود تھی۔ احتجاج کرنے والے 2 لوگ تھے اور جنہوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد اس واقعے کے حوالے سے تمام دنیا کو معلوم ہے۔ اس واقعے کے بعد جو یورپین یونین کا جو ریئیکشن آیا انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے مذہبی منافرت پھیلے گی اور یورپین یونین میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ جو پاپ فرانسس ہے، جو عیسائیوں کے جو روحانی پیشوا ہے،
انہوں نے بھی اس واقعات کی انتہائی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، آپ کسی کے مذہبی جذبات مجروح کریں، اور اس واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ جو اسلامک ممالک کی تنظیم ہے OIC، انہوں نے بھی ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اس واقعے کی انتہائی مذمت کی۔ مراکش اور اردن دو ایسے ملک تھے جنہوں نے اپنے سفیر اور ڈپلومیٹک مشن کو اپنے ممالک احتجاجاً واپس بلا لیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور حکومت کو جو ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہ احتجاج کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر یہ شخص، اس جو 47 سالہ عراقی شخص ہے جس نے احتجاج کیا، اور اس کا نام سلوان ممیکا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کسی مذہبی کتاب کو نہیں مانتا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا تو ہمارے تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو ہمارے آس پاس ہے یورپ میں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب، اگر آپ کسی کے مذہب کو مانتے بھی ہیں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ وہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ تو کسی مذہب کو بھی کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو 37 سالہ عراقی جو شہری ہے، اس میں اسلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے اتنی اس میں نفرت کیوں ہے؟ دوسری جو ہماری اسلامک ممالک میں بھی اور انڈیا پاکستان میں اس حوالے سے رپورٹنگ ہوئی، تو اس میں بھی یہ تو بتایا گیا کہ سویڈن میں جو ہے قرآن پاک کا واقعہ ہوا ہے، جلایا گیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی یورپین شخص نہیں تھا، یہ عراقی نژاد تھا، عراق سے ہجرت کر کے یہ وہاں پہ آیا تھا، اور اس نے یہ حرکت وہاں پہ کی ہے۔ اور اس واقعے سے جو ہے یورپ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی دل آزاری ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو یورپین لوگ ہیں وہ بھی اس واقعے کی شدید مذمت کر رہے ہیں، نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں، آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ قابل مذمت ہوتی ہے، اور اس طرح کے واقعات سے جو مذاہب کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو کسی کو بھی آزادی اظہار کے نام پر کسی کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یورپ میں یہ سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے سوال، کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اظہار رائے آزادی ہر بندے کا بنیادی حق ہے، لیکن اظہار رائے آزادی کے نام پر کسی کی دل آزاری کرنا، کسی مذہب کی توہین کرنا، اس کی اجازت دینا، یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہاں پہ یورپ میں آج کل اس سوال کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کی جو روحانی پیشوا ہے پوپ فرانسس، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی بھی اس طرح کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے شدید الفاظ میں اس عمل کی جو ہے مخالفت کی ہے۔ لیکن ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر اس ٹائم جو تارکین وطن ہیں، ان کے حوالے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، وہ بھی یورپ کے کئی کیپٹلز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ اٹلی کی مثال لے لیں، ناروے میں بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی جو رائٹ ونگز یا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے، یا نیشنلسٹ جس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس ٹائم جو ہے وہ قوت پکڑ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کی آبادی روز بروز یورپ میں بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے ایک سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے پھر سپورٹ بھی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو ہم نے بظاہر دیکھا، یہاں پر کسی بھی حکومتی طرف سے اس
کو اس واقعے کی سپورٹ تو نہیں تھی، لیکن جس طرح سویڈن کی ایک مقامی عدالت نے اس کا اجازت نامہ دیا، یہ بھی بہت سے سوالات کھڑے کرتے ہیں ان کے عدالتی سسٹم پہ، اور مذہب کے حوالے سے بھی کہ کیسے ایک مذہب کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سویڈن میں، اس سے پہلے بھی جو رواں سال ہے جنوری میں قرآن پاک کے نذر آتش کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو اسلامک ممالک ہے انہوں نے بھی اس کے حوالے سے بہت سخت موقف اختیار کیا تھا، اور جو اپنی وہاں پہ سویڈن حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا، اور یہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینے کے بعد دوبارہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ صرف سویڈن ہی نہیں، یورپ کے کئی خطوں میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسلم ممالک کو متحد ہو کر اس حوالے سے کوئی متفقہ حکمت عملی ادا کرنی ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین، UN میں ان کے جو مذہبی پیشوا ہے ان تمام سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ یورپین لوگ اس واقعے کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس واقعے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے درمیان جو ہے وہ نفرت میں اضافہ ہوگا، جس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور نفرت اگر اسی طرح غلط فہمیاں مذاہب کے درمیان پھیلتی رہے گی تو یہ یورپین معاشرے کے لیے اپنے طور پر بھی بہتر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یورپین حکومت کو بھی اس حوالے سے اب کوئی واضح قوانین اور پالیسی بنانا ہوگی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔